اگر تمہارے دل میں یہی سوال آ رہا ہے، کیا تم بھی وہ خوش قسمت انسان ہو جس کی من چاہی چیز کو اللہ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور غیب سے معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ 3 خاص نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بار بار لاتا ہے۔ جان رکھو، محبتیں، لوگ، درجیات، یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اس کا جوڑ اپنے ذمے رکھا ہے اور ہر چیز کی ابتدا کو مقرر کر رکھا ہے۔ تم جو چاہتے ہو اس سے وہ پیدا کر دیتا ہے، اور کب تمہیں کیا دینا ہے وہ اس کی بہترین حکمتیں ابھی کرنے والا ہے۔ یہ شرک اللہ ہی کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اور اسی طرح برائی بھی مانگتا ہے، کیونکہ انسان بہت جلد باز چیز ہے۔ کیا تمہارا رب یہ نہیں جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تکمیل کرتا ہے، اور اللہ تقدیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور جو کچھ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور تم جانتے ہو وہ کون سی 2 بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہے؟ تو یاد رکھو، جب تم کسی دوسرے کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو، تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے گمنام کر دیتا ہے اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی تمہیں دکھائی تک نہیں دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا ایک تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور تم جانتے ہو اللہ نے تمہارے اعضاء، ہوا اور ذہنی قوتوں کو متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات رکھ دیے ہیں۔ جو اپنے نفس کا تزکیہ خود کرتا ہے وہی بہترین انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور سکون و راحت بھری زندگی بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہوں میں قابل قدر بن کر اپنے من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ضبط کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو، جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا تمہیں تمہارا وہ پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو، جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ چیز ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ اگر تم اپنی زندگی میں بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو تو اس کا ایک بہترین حل ہے، کوئی ایسا ایک شخص تلاش کرو جو تمہیں دعائیں دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعائیں دے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے؟ جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا، جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ کو پیدا کر دے، اور تم سچی خدا ترسی، خلق خدا سے حسن سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑنے لگو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ عنقریب تمہاری دروازے کھولنے والا ہے۔
تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ان قریب تمہاری خواہشوں کے دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو ان کے لیے یقیناً ایک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ کبھی خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی غمگین ہوں گے۔ اور تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی کہ تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور تم بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، کہ تمہیں تمہاری طاقت کی بے بسی تمہیں تمہارے رب کی نگاہوں میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ تم اپنے جذبات کی طاقت اور عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرتے ہو۔ وہ مہربان رب تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہوتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم تو اللہ ہی کے ملک ہیں اور ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں ان کے پروردگار کی طرف سے ہی ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ تم یاد رکھو، اگر مقدر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں دعا کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اگر ایک پاؤں تقدیر سے اٹھتا ہے تو دوسرا پاؤں قسمت اٹھاتی ہے، اور تم جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں من پسند چیزوں کو اللہ سے لکھوا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جو بس سوچ پر پرواہ چڑھاتے ہیں اور برے سے برے حالات پر بھی اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی من پسند چیزوں کو اپنی قسمت میں لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری من پسند چیز کو صحیح اور مقرر وقت پر تم تک پہنچواؤں گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن پاک خود فرماتے ہیں کہ فکر مت کر کہ تیرا نصیب تجھے مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ مطمئن ہو جاؤ، تم وہ دن بہت جلد دیکھو گے کہ اللہ پاک تمہاری بگڑی ہوئی تصویر کو ایسے حسین لمحوں سے بھر دے گا کہ تم خود اپنی خوش نصیبی پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ سب کی دعائیں قبول کرے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد سے نوازے، اور جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے اللہ انہیں نیک دیندار صالحین شوہر سے نوازے جو انہیں سمجھ سکے، عزت دے، محبت دے، پیار دے۔ آمین یا رب العالمین۔